فرعون جیسا بدبخت، اور جب ڈوب رہا تھا بڑا بدبخت تھا یہ فرعون، پکا منافق تھا اندر سے، سب کے سامنے اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اکیلے میں جا کے سجدہ کرتا تھا کہ میں تو بس خدا نہیں ہوں، تو ہی خدا ہے، میں تو ایسے ہی کام چلا رہا ہوں۔ یہی گڑبڑ کی اس نے اس وقت جبکہ ڈوبنے کا وقت آیا، مگر اس سے پہلے خدا نے بھی خوب انتظام کیا، ڈبانے سے پہلے اس کے ہاتھوں سے لکھوا لیا۔ کب لکھوایا؟ جبکہ زمانہ ایسا تھا کہ اس کا اقتدار باقی تھا۔ ایک شخص پہنچا اس کے پاس، فرعون کے پاس، اور کہا کہ تو بادشاہ وقت ہے، تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، سوال اس سے کرنا ہے۔ کیا سوال کرنا ہے؟ کہ فرعون یہ بتا، میرے پاس ایک غلام ہے، ایسا غلام ہے جس پر میں انعامات کی بارش کرتا ہوں، اور جتنا نوازتا ہوں اتنا وہ اکڑتا چلا جاتا ہے، جتنا دیتا ہوں اتنا پھیلتا ہے، ایسے غلام کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ کہتے ہیں جب سنا اس نے، تو آپ کو معلوم ہے کہ ایسے لوگ تو پھر جب بات کرتے تھے تو کیسے اپنے انداز سے بات کرتے تھے، جی ایسا غلام اگر میرے پاس ہو، اس کو میں نوازوں اور وہ بگڑتا جائے، تو میں ایسے غلام کو پانی میں ڈبو کے مار دوں گا۔ ایسے غلام کو پانی میں فرشتہ بشکل بشر آیا، جس نے بات کی، اس نے کہا لکھ دیجئے، لکھ دیا، کا مہر لگا دیجئے، اپنی مہر لگا دیا۔ اب فرعون کا فتویٰ ہے کہ اگر کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے سر اٹھائے جبکہ آقا نوازتا ہو، تو ایسے غلام کی سزا ہے پانی میں ڈبو کے مار دینا۔ اور جب فرعون کو ڈبویا جا رہا تھا نیل کے اندر، تو نیچے غوطہ کھاتا تھا، اوپر آتا تھا، پروردگار تو خدا ہے بچا لے، پروردگار کیا تو مجھے ڈبو کے مارے گا؟ خدا نے اسی فرشتے کو بھیجا تحریر کے ساتھ، دیکھو آئینہ، تم نے لکھا تھا خدا تم پہ ظلم نہیں کر رہا، تمہارے کیے ہوئے فیصلے تم پہ مسلط کر رہا۔ تو تحریر کی اہمیت انبیاء کے درمیان، تحریر کی اہمیت خدا کے نظام کے اعتبار سے۔ اور پھر یاد رکھیں، جملہ اور سن لیجئے، اگر آپ کوئی معاہدہ کرتے ہیں زبانی، اور معاہدہ کرنے کے بعد سامنے والا مکر جائے، تو پھر آپ اس کے خلاف بد دعا بھی نہیں کر سکتے۔ یہ لوز آپ نے کیا ہے مسئلے کو۔ مثال دوں، اگر کوئی چوری کرے تو سزا کا حقدار ہے نا؟ نہیں، جب تک کہ اصول کے اعتبار سے یہ چوری واقع نہ ہوئی ہو۔ کیا مطلب؟ چلتے خدمت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، امام کا چاہنے والا امام کی خدمت میں آیا اور آ کر کہتا ہے کہ میں نے چوری کی ہے، اور جو چوری کی ہے تو میرے آپ انگلیاں کاٹ دیجئے، ہاتھ نہیں انگلی کاٹ دیجئے۔ امام نے فرمایا تم نے اجتماع کیا ہے، چوری نہیں کی ہوگی، شک تمہیں گزرا ہے۔ کہ نہیں، یقین ہے کہ چوری کی ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، فرمایا ہو سکتا ہے تم نے مجبوری میں چوری کی ہو۔ کہ نہیں، مجبور نہیں تھا، اختیار کے ساتھ چوری کی ہے۔ شک نمبر تین، ہو سکتا ہے تم نے مال غیر محفوظ سے چوری کی ہو۔ کہتے ہیں نہیں، مال محفوظ سے چوری کی ہے۔ شک نمبر 4، ہو سکتا ہے تم نے نصاب سے کم چوری کیا ہو۔ چوری کا بھی نصاب ہوتا ہے جی، سب کے جب قاعدے ہو سکتے ہیں تو نصاب بھی ہو سکتے ہیں۔ تو چوری کا نصاب کیا ہے؟ 5 درہم۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ درہم سے مراد درہم نہیں ہے، ایک اندازہ ہے۔ 5 درہم سے کم اگر کوئی چیز اٹھائی جائے تو اس کا مسئلہ الگ ہے۔ امام نے 20 سوالات کیے۔ جو لوگ کہتے ہیں اسلام تو ایسا مذہب جو ہاتھ کاٹ دیتا، نہیں، اسلام ہاتھ نہیں کاٹتا، اسلام ہاتھ جوڑتا ہے۔ اسلام ایسا بہترین پیغام ہے کہ کسی اور عدالت میں جائیے تو شاید شک کا ایک ہی موقع دیا جائے، امام نے 20 موقع دی شک کے، شاید یہ نکل جائے۔ جب وہ خود اپنے آپ کو انوالو کرتا گیا، امام نے 20 سوال بعد فرمایا قمبر تلوار لے کر آؤ۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات کے دشمن کون ہو سکتے تھے روئے زمین پر، اور کون ہو سکتے ہیں آج؟ ایک اشارے مکمل کر رہا، تلوار منگائی مولا نے، اور منگانے کے بعد اس کی 4 انگلیاں کاٹ دی اپنی تلوار سے۔ اور کیسا تھا مولا کا چاہنے والا، انگلیاں کٹی ہوئی دامن میں، اور آ گیا باہر روڈ پر۔ اور اب جو منافق کان لگا کے کھڑے تھے، منافقوں کا مسئلہ یہی تھا کہ مسجد میں نہیں جاتے تھے، باہر کھڑے رہتے تھے کہ کوئی نکلے علی کے یہاں سے شکایت لے کر اس سے ہم کیش کروائیں گے۔ اچھا علی والا ہے، خیال کرنا علی والوں کو ڈھونڈنے والے بہت گھومتے ہیں، کہیں کوئی مل جائے کمزور سا علی والا، کہیں کوئی مل جائے۔ امام علیہ السلام نے اس کے جب یہ کام کر دیا، اس کے انگلیاں کاٹ دیں، دونوں ہاتھوں کی 4 4۔ اب اپنے انگوٹھوں سے
مجھے معلوم بچے سوال کر سکتے ہیں کیسے پکڑا ہوگا اس نے، تو شریعت نے انگوٹھے کٹوائے نہیں ہیں اسی لیے کہ بچے سوال کریں گے کہ اس نے دامن پکڑا کیسے۔ انگوٹھے باقی کیوں ہیں؟ الیکشن میں ووٹ ڈالنے کے لیے، چاہے الیکشن ہو یا نہ ہو یا نہ ہو، انگوٹھے باقی رہیں گے آپ۔ اب یہ چلا ہے لے کر، اور ایسے میں منافقین نے، ہے افسوس، کیا ہوا؟ ٹھیک، تو میں تو آپ سے نہیں کہہ رہا تھا، میں تو منافقین کے الفاظ کو ادا کر رہا تھا۔ انگلیاں کٹی ہوئی دیکھی، خون بہتا ہوا، ارے افسوس، کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ کس نے کیا یہ؟ اب وہ چاہتے تھے کہ اس کی زبان سے نکلے، میں کیا بتاؤں، جس کو امام مانتا تھا اس نے انگلیاں کاٹ دی، بجائے اس کے کہ وہ ان جذبات کے ساتھ کہتا، اس نے کہا میری ان انگلیوں کو فاتح خیبر نے کاٹا، میری ان انگلیوں کو برادر احمد نے کاٹا، میری ان انگلیوں کو جنت کے جوانوں کے سردار کے باپ نے کاٹا۔ جو منتظر تھے کہ علی کی مذمت سنیں گے وہ علی کی تعریف سننے لگے۔ اللہ اکبر۔ جو کہہ رہے ہیں کہ نام علی نہ لے کوئی، وہ یہ کہتے ہوئے لے رہے ہیں نام علی۔ انگلیاں کاٹ دی، وہ امام کے قصائد پڑھ رہا ہے، اور اتنے قصیدے پڑھے کہ منافقین کی زبان بند ہو گئی کہ یہ تو ہمارے کام کا نہیں نکلا، اسے واپس پہنچا دو جہاں سے اٹھایا تھا۔ ہوا کیا پھر؟ ہوا یہ کہ گر پڑا، اتنا خون بہ گیا۔ عجیب بات ہے، اسپتال نہیں گیا، پٹی نہیں کروائی اس نے، قصیدے پڑھتا رہا مولا کے، گر پڑا تو خبر دی مولا کائنات کو کسی نے آ کر کے، مولا وہ آپ کا عاشق گر پڑا ہے، اتنا خون بہ گیا ہے، تو آپ کی تعریف کرتا پھر رہا ہے پورے کوفے کے اندر۔ بلا کے لیا اس کو، امام نے بلوا لیا، اور بلوانے کے بعد امام نے اس کی کٹی ہوئی انگلیوں کو اس کے ہاتھوں پر رکھا، پہلے اس سے پوچھا کہ تو میری تعریف کیوں کر رہا ہے؟ بہت غور کیجیے گا، بہت غور کیجیے گا، ہم مولا کی تعریف کرتے مولا سے کچھ ملتا ہے، جب مولا سے کچھ نہیں ملتا تو ہم بھی سوچتے ہیں مولا اوروں کو دے دیا ہمیں چھوڑ دیا، یا تم اپنے ہو، ان کو نہ دیں گے تو واپس پلٹ کے نہ آئیں گے، تم کو نہ ملے تب بھی نہیں جاؤ گے، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ یال تم تو اپنے ہو، جب اپنوں کی بات آئی تو میں آپ کی خدمت میں 2 رکعت نماز بیان کر دوں، اور یہ نماز ایسی ہے کہ جو 2 رکعت نماز نماز حاجت ہے، اور نماز حاجت کا طریقہ نماز فجر کی طرح سے سمجھ لیجیے، اس والی نماز کی بات کر رہا ہوں۔ 2 رکعت نماز پڑھ کر حالت سجدہ میں، سجدے شکر میں، نماز ختم کرنے کے بعد سجدے میں رکھیے پیشانی کو اور خدا سے بات کیجئے، اللہم انی اسألک بالروح علی ابن ابی طالب۔ حالت سجدہ میں کیا کہیے؟ اللہم انی اسألک بالروح علی ابن ابی طالب الذی لم اشرکا باللہ طرفت عین، یہ ما اشرکا باللہ طرفت عین آبادا، اس علی ابن ابی طالب کی روح کا واسطہ جس نے پلک جھپکنے کے لیے بھی تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، این یقضی حاجتی، کہ تو میری حاجت پوری کر دے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 40 بار۔ آواز کم کیوں ہو گئی؟ صرف 40 کا، 400 نہیں کہا بھائی، 40 نوٹ تو گننا بھی آسان ہوتے ہیں، خیر نوٹ تو 400 بھی آپ گن لیتے ہیں، وہ الگ بات ہے، تو 40 بار پڑھنا ہے اللہم انی اسألک۔ اب وہ کان کھول کے سنیں جو کہتے ہیں کس سے مانگ رہے ہو؟ اللہم انی اسألک، اے خدا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ ہوا یہی تو تھا، جو کوئی پیغمبر کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ بیٹا بیمار ہے دعا کر دیجئے، آپ نے ہاتھ اٹھائے، پروردگار علی ابن ابی طالب کا واسطہ اس کے بیٹے کو شفا یاب کر دے، وہ چلا گیا، ایک اور آ گیا، رسول اللہ میرے یہاں اولاد نہیں ہو رہی، آپ دعا کر دیجئے، آپ نے ہاتھ اٹھائے، پروردگار علی ابن ابی طالب کا واسطہ اس کو بیٹے کی دولت عطا کر دے۔ اب لوگ آتے گئے، دعائیں کرواتے گئے، پیغمبر سب کے دعاؤں میں علی ابن ابی طالب کا کوڈ استعمال کرتے گئے، جو اپنے تھے تو وہ اپنے تھے، کچھ کو بھی یہ بہت پرابلم ہوئی کہ مسئلہ کیا ہے کہ ہر ایک کی دعا میں علی، ہر ایک کی دعا میں علی، ہر ایک کی دعا میں علی، کبھی تو ایسا ہو کہ علی بھی تو آئیں تو شاید ہمارا نام بھی کہیں آ جائے۔ بھئی آپ کا نام جہاں آئے گا وہ آپ ہی جانتے ہیں، صلوات پڑھے محمد، آپ کا نام جہاں آئے گا وہ آپ جانتے ہیں۔
تو ان کی بھی دعا رنگ لائی. ایک دن مولا علی بھی آ گئے. اور جب مولا علی آ گئے تو باقی سب کے متوجہ ہو گئے سب کے سب کہ اب شاید ہمارا کسی ایک کا نام تو آئے گا. چلو میرا نہ صحیح ان کا آ جائے. کسی غیر علی کا نام تو آئے. لفظ غیر میں کتنی بدصورتی ہے. کسی غیر علی کا نام تو آئے. سب کے سب پریشان تھے کہ اب تو شاید یہ موقع مل رہا ہے. اللہ کے رسول نے عجیب کام کیا. آپ نے ہاتھ اٹھائے, پروردگار تجھے علی ابن ابی طالب کا واسطہ کہ علی ابن ابی طالب کی مشکل دور کر دے. وہ جو ارما تھے وہ آنسوؤں میں بہہ گئے. اتنی محنت کر کے بھی تنہا رہ گئے. بڑی محنت کی, دعائیں مانگی تھی بھیا. مولائے کائنات ایک ہی دفعہ آئے تھے بس. اور اس کے بعد ابھی بات واضح ہو گئی کہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی اشکال تھا, میں نکال دیا. اللہم انی اسألک, سجدے کی حالت میں خدا سے بات کرو اور خدا کو واسطہ دو. اللہم انی اسألک, اے پروردگار تجھ سے سوال کرتا ہوں بروح علی ابن ابی طالب, تجھے علی ابن ابی طالب کی روح کا واسطہ. کون علی ابن ابی طالب؟ الذی ما اشرک باللہ طرفۃ عین ابدا, کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ ایک پلک جھپکنے کے وقت کے لیے بھی کسی کو شریک نہیں کیا. ان یقضی حاجتی, میری حاجت پوری کر دے. 40 مرتبہ پڑھو گے خدا تمہاری دعا قبول کر لے گا. روح علی ابن ابی طالب کا واسطہ. جسے خدا نے خرید لیا ہے اس کا واسطہ دے کے دعا مانگو. تو بات سے بات نکل آئی. انگلیاں کٹی ہوئی تھیں, آپ کی امیدیں کٹی ہوئی ہیں. آپ کو امیدیں جوڑنی ہے تو علی کا نام دیجئے. اس کی انگلیاں کٹی ہوئی تھیں تو امام نے اپنے قریب بلایا. تعریف بڑی کر رہے ہو, بتاؤ مجھے برا کیوں نہیں کہتے؟ کہنے لگا مولا سے, مولا آپ کو برا کہوں گا میں؟ آپ نے تو کمال کیا ہے. آپ نے مجھے آخرت کے عذاب سے بچا لیا ہے. آپ نے مجھے پاک اور پاکیزہ کر دیا ہے. یہ انگلیاں تو انگلیاں. یا علی, اگر آپ میری ناک کو اپنی تلوار سے رگڑ دیں تب بھی آواز علی علی آئے گی. آواز صرف علی آئے گی. امام مسکرائے, اس کی کٹی ہوئی انگلیوں کو اس کے کٹے ہوئے مقام پر رکھا, مقام قطع پر. کہتے ہیں اپنی آبا کا دامن ڈالا اور خدا معلوم کیا پڑھا. یہ پڑھا کا لفظ سنانے والوں کے لیے تھا. اب جو آبا کا دامن ہٹایا تو انگلیاں ایسے جڑی ہوئی تھیں جیسے کٹی ہی نہ تھیں. اگر انگلیوں کا جڑنا سمجھ میں نہ آئے تو چاند کا جڑنا سمجھنے دیجیے.